السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. سیاسی ایک چھوٹا سا پروگرام. یہ ہمارے پاس ہمارے بھائی ہے داؤد پٹھان صاحب, جو کہ ایک عرصہ دراز سے پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے اور اچھے عہدوں پہ, بڑے عہدوں پہ بھی رہے. اس کے علاوہ علاقے میں یہ خادم علاقہ کے نام سے یعنی پہچانے جاتے ہیں کہ کافی ورکنگ انہوں کی کہ روڈز بنائے, کچھ کام تو ہمارے کہنے پہ بھی کر. اس کے علاوہ سیوریج وغیرہ اور بہت سارے کام جس میں کرونا میں بھی بہت کیا. مگر اب یہ مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا وجوہات ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی پہ کیوں اعتماد اور نون لیگ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام شنسر صاحب, شکریہ, مہربانی. جس طرح کہ آپ نے کہا اور آپ نے میرے خدمات کا بھی اعتراف کیا, شکریہ سر. بات یہ ہے کہ 13 سال سے میں پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ تھا, اور اس سے پہلے میں تقریباً 15-16 سال سے جماعت اسلامی سے وابستہ تھا, اور بیچ میں کچھ 6 سال میں ذاتی طور پر ANP سے بھی وابستہ رہا ہوں. مگر یہ ٹوٹل پیریڈ جو میرا ہے یہ 35 سال سیاست میں. مگر میں نے یہ دیکھا کہ علاقے میں ہم رہتے ہیں, علاقے میں ہماری عزت ہے, ہم نے ورک کی ہے, ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے, لوگوں کی امیدیں ہم سے جڑی ہوئی ہے, وابستہ ہے. اور جب ہم 2 بار میں الیکشن لڑ چکا ہوں تو یہ کالونی کے لوگ, علاقے کے لوگ بے پناہ پیار بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں. خدا جانتا ہے میں ان کی خدمت میں پیش بھی ہوتا ہوں. تو یہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ داؤد بھائی آپ ہماری گلی کا سیوریج لائن ہے. ہم الفین کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا, ہمارا یہ کام حل کر دے. اور آپ کو بھی پتہ ہے, اور بلکہ رحیم شاہ کالونی میں نے آپ ہی کے کہنے پہ وہاں پہ بھی کام کیا تھا. اللہ جانتا ہے, خدا جانتا ہے, یہ میں نے اپنی جیب سے کیا ہے. میرے اس 35 سال میں نہ جماعت میں, نہ ANP میں, نہ مسلم لیگ میں ایک سیوریج کا گٹر کا لین, ایک مین ہول کا ڈھکنا تک مجھے نہیں ملا. میں اپنی عزت بچانے کے لیے جیب سے کرتا تھا. تو آخر کب تک میں یہ کام اپنی جیب سے کروں گا؟ دیکھیں, خدمت کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر ہے, وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہم 100 بار بولے کہ ہم نے بس چھوڑنا ہے, مگر وہ چونکہ وہ جذبہ ہمارے اندر ہے وہ نہیں چھوڑتا ہے. تو جب خدمت کا جذبہ بھی ہے, اور پھر پارٹی بھی وہ پارٹی ہو جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہو, مین ہول کا ڈھکنا نہ دے سکے, اور ہم اپنے پیسوں پہ, اپنے PR پہ, اپنے بل بوتے پہ, اپنے ہی مدد آپ کے تحت ہم کام کریں, تو آخر کب تک؟ تو میں نے سوچا کہ پاکستان پیپل پارٹی سندھ کی گورنمنٹ ہے, اس کی پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے, تو کیوں نہ پاکستان پیپل پارٹی سندھ میں ان کی حکومت ہے, 18ویں ترمیم کے تحت ان کے پاس اختیارات ہے, صوبائی خود مختاری ہے. ہم ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اگر ہم پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہو جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ چلو جو لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہے, جڑی ہے, تو انشاءاللہ اسی کے پلیٹ فارم سے ہم خدمت کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے کراچی کے اندر کام بھی کیے, سندھ کے اندر بھی کام کیے. ہاں, جب لوگ ووٹ دیں گے, ان کے چیئرمین میئر ان کا منتخب ہوگا, تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کراچی میں تمام کے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. انشاءاللہ ہر بندہ خوش ہوگا. وابستگی رہی, اور میں نے کئی دفعہ قصیدے سنے آپ سے, ٹھیک ہے نا, میاں صاحب کے لے کے آپ بہت لمبی چوڑی تمہید باندھتے تھے ان کے تعریف میں. تو کیا اب اس تعریف میں میاں صاحب کا نام حذف ہو کے کیا بھٹو صاحب کا آئے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب ایک اچھے آدمی ہیں, ملک کے لیے بہترین آدمی ہیں, مگر افسوس کہ سندھ کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے. مسلم لیگ نون چند لوگوں کی پارٹی رہ گئی ہے, چند چمچہ گیر لوگوں کی ایک گروپ رہ گیا ہے. عوام میں یہ لوگ نہیں ہیں, ان کے آپس کے اختلافات کے شکار ہیں. آپس میں جو چند لوگ ہیں وہ بھی مخالفت کے شکار ہیں. تو انشاءاللہ نواز شریف اچھا آدمی ہے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کے کافی خدمات ہیں ملک کے لیے, وہ بھی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. مگر بھٹو پھر بھٹو ہے, بھٹو شہیدوں کی داستان ہے, پیپل پارٹی شہیدوں کی ایک داستان ہے. انہوں نے ملک کے اندر کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ محبت ہماری رہے گی بھٹو سے بھی, محبت ہر اس پارٹی, ہر اس لیڈر سے رہے گی جس کو محبت مخلوق کے خدا سے محبت ہو. عمران خان سے بھی رہے گی. دیکھیں, عمران خان ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, بہت بڑا لیڈر ہے پاکستان کے اندر, بہت بڑا لیڈر ہے عمران خان. اس وقت 80% عوام اس کے پاس کھڑی ہے, مگر عمران خان سندھ کو فتح نہیں کر سکتے. ابھی تک اس نے پنجاب کو فتح کیا, KPK کو کیا, گلگت بلتستان کو کیا, کشمیر کو کیا, مگر سندھ کو اس لیے نہیں کر سکتے کہ سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بھٹو سے محبت کرتے ہیں, بے نظیر سے محبت کرتے ہیں, بھٹو ازم سے محبت کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان سندھ کو فتح کرے. سندھ میں
पीपल पार्टी की हुकूमत रहेगी और इंशाल्लाह आपका ये भाई इसी प्लेटफॉर्म से मखलूक के खुदा की खिदमत करेगा कर लोगे आप? इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये आदम अफरीदी साहब है, यहाँ के प्रीवियस योद्धार भी रह चुके और काउंसलर भी। देखिए क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहंशाह भाई, आपका शुक्रिया। और गाहे बगाहे आप मुख्तलिफ इशूज़ पे आवाज़ उठाते रहते हैं। जैसे दाऊद भाई ने बात की और आपने इंट्रो में भी इनका तारुफ़ कराया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक समाजी शख्सियत हैं, खादिम इलाका हैं और एक वसी सियासी तजुर्बा रखते हैं। तो हम काफ़ी अरसे इनके पीछे पड़े रहे, इनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि आपका जो तजुर्बा है वो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रह कर उस तजुर्बे को बुरेकार लाएँ और आवाम की खिदमत करें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है और ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो ऐसे प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड होना चाहिए जिस पर वो खुल के खेल सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद ये करते हैं कि अपने इन सियासी तजुर्बात और ख़िदमात को बुरेकार लाते हुए इंशाअल्लाह जो ये पसमानदा इलाका है, पसमानदा आवाम है, इनके लिए इंशाअल्लाह इन्होंने पहले भी खिदमत अंजाम दी है। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह ये मज़ीद इनके लिए इक़दामात भी करेंगे और इन मसाइल को हल करने के लिए इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया। कॉमर्स लेना चाहेंगे कि आया कि इनका जो ये फैसला है कि दुरुस्त है नहीं है, इसके राय जो है ना हम आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि ये यहाँ की जो है ना एक खिदमत गुजार शख्सियत है। अब आगे देखते हैं कि आगे इस खिदमत गुजारी को ये कंटिन्यू रख सकते हैं या नहीं। मज़ीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। तफ्तीश न्यूज़ शहंशाह फानी।